الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصدق بالحسنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے ثانی اثنین ہے اللہ کا شیدائی ہے مر کے بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا بھی انکار کرو کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان محشر تک سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان حیدر تک اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں اسی کے ساتھ چل کر ہم اتر سکتے ہیں جنت میں یہی جھرنا پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک حسد کے مارے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے حسد کے مارے حسد کی آگ میں جلتے رہیں گے اللہ جنہیں اپنے فضل سے نوازے وہ نبی کے پہلو میں سوتے رہیں گے میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں طالب علم ساتھیوں الحمدللہ آج میرا اور آپ کا مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں ماہانہ مجلس ذکر میں جمع ہونا ہے میرے اللہ نے چاہا میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک سے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کرنی ہے اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ رواں یہ رجب کا مہینہ ہے اور کل مغرب جس مہینے کا اختتام ہوا جمادی الثانی کا مہینہ اور اس کی 22 تاریخ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تو الحمدللہ خصوصاً پاکستان میں اور عموماً پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس پورے مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا اس انداز میں کہ جس انداز میں پیش کرنا چاہیے تھا کہو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قرب قیامت اور فتنوں کے زمانے میں بھی الحمدللہ مسلمان اصحاب رسول اہل بیت رسول اور خلفۂ راشدین کے لیے اس طرح بیدار ہیں۔ میرے بھائیوں، پورے ملک کے اندر بڑے بڑے سیمینار
کانفرنسیں، جلسے، بیانات، دروس قرآن، میں ایک بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہماری مجلس خانقاہی مجلس ہے، اسی ترتیب سے میں بات چلانا چاہتا ہوں۔ میں اس بات کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی بیان ہوا، سیمینار ہے، کانفرنس ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، گفتگو کرنے والا آخر میں ایک دعائیہ جملہ اور کلمہ کہتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سارا مجمع اس پہ کیا کہتا ہے؟ آمین کہتا ہے۔ اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو غرض ہر بندہ سوچ سمجھ کے یا روٹین وائز بات ختم کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہے، اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار کو اپنانے کی توفیق دے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے۔ ان حالات میں جب تک ہم خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت، ان کی سیرت کو سن کے سمجھ کے عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا ذکر کرنا بھی عبادت، ذکر سننا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی ثواب، ذکر سننا بھی ثواب۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 4 کام کرتا ہے، اور یہ 4 کام اور 4 عمل وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کردار کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے، مقام صدیقیت کی راہیں اس پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان راہوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہ راہیں اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں، 4 عمل اور 4 باتیں کون سی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کی گفتار، رفتار، عظمت اور شان، ان 4 چیزوں کے اندر جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے وہ میں 4 چیزیں قرآن کی زبان سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی عظمت، شان اور مقام، آپ کی سیرت کا پہلو، سب سے پہلا نمبر جو ہے، پہلو آپ حضرات کے گوشت گزار کرو، وہ کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ سیدنا صدیق اکبر کی پہلی شان اور پہلا مقام یہ ہے کہ آپ ہر اچھی اور سچی بات کی تصدیق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہر اچھی اور سچی بات کی کیا کرتے تھے؟ تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 2، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، عظمت پورا مہینہ سنی اور سنائی ہے، لیکن میں خانقاہی ترتیب کے اعتبار سے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں عمل کے اعتبار سے ملے، میں اس انداز میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو پیش کرنے چلا ہوں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ سب سے پہلی آپ کی شان کیا ہے؟ سب سے پہلا آپ کا مقام کیا ہے؟ عظمت کیا ہے؟ کہ آپ ہر اچھی اور سچی بات کی کیا کرنے والے ہیں؟ تصدیق کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شان اور دوسرا مقام یہ ہے، أَعْطَى، خرچ کرنے والے، چاہے مال ہو، جان ہو، اللہ کے راستے میں سب کچھ کیا کرنے والے ہیں؟ خرچ کرنے والے، لوٹانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کا تقوی، خوف خدا، اللہ کا ڈر، کوئی اور نہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ بس ایک ہی آرزو ہے کہ فرشوں پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا۔
کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ خانقاہی ماحول دیا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو خیر توجہ کیجئے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ کیا مطلب؟ صدیق اکبر کی چوتھی شان یہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ اللہ کی نعمت پہ کیا کرنے والے ہیں؟ شکر کرنے والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر مقرر جب سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو آخر میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ہمیں ان کی سیرت، ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میرے معاشرے کی جو حالت ہے، ان حالات کے اندر ہمیں ان 4 چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ آج دنیا کفر جو ہے، یہود و نصارہ جو ہے، وہ میرے محبوب کے صحابہ اہل بیت کی سیرت کردار کو پڑھ کے انہیں جناب والا اپنی زندگیوں میں لا رہے ہیں اور اپنے ماحول کو تبدیل کر رہے ہیں۔ وہ ماننے والے نہیں، ہم تو ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے نا، ہم صرف سننے سنانے تک نہیں، صرف نعرے تک نہیں، صرف واہ واہ تک نہیں، بلکہ قدم آگے بڑھائیں اور ان کی سیرت، ان کے کردار کو اپنائیں۔ اور میں نے عرض کیا، یہ 4 چیزیں اس وقت میرے معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں کھول کے عوام کے اندر بیان کر دی جائیں، عوام تک ان کو پہنچا دیا جائے اور لوگ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ ملک بھی خوشحال ہو جائے گا اور اس کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہر بندے کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ تو کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ آئیے میں تھوڑا بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ذوق کا بھی خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا چلو میں انشاءاللہ تھوڑی بات وہ بھی سناتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ ان 4 چیزوں کو بھی کھولتا چلا جاؤں گا۔ تو نمبر 1، سب سے پہلی آپ کی سیرت، آپ کی عظمت کا پہلو کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم قدم پہ میرے محبوب کی تصدیق کی ہے۔ وہ تصدیق کیسے کی ہے؟ میں بات کا آغاز کرنے کے لیے، عنوان باندھنے کے لیے میرے بھائیوں توجہ کرنا، دعویٰ کرنے چلا ہوں اور عنوان باندھنے چلا ہوں کہ دنیا والوں، سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی اور کائنات کی سب سے بڑی نعمت سب سے پہلے جس ہستی کے حصے میں آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب کی تصدیق کی ہے اور میں نے دعویٰ کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی سب سے پہلے جس ہستی کے حصے میں آئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتا مولوی صاحب اس پہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل بعد میں، پہلے تعین تو کیجئے کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے کون سی؟ نماز نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نہیں۔ روزہ نیکی ہے، سب سے بڑی نہیں۔ حج عمرہ نیکیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نہیں۔ عشر اور زکوٰۃ نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نہیں۔ جہاد نیکی ہے، سب سے بڑی نہیں۔ تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک پڑھنا یہ نیکیاں ہیں لیکن سب سے بڑی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ میں نے کہا سنیے گا، سب سے بڑی نیکی ہے ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ ایمان کی حالت میں میرے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ میرے بھائیو کس چہرے کا دیدار کرنا ہے؟ میں قربان جاؤں، وہ چہرہ جس چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنا یہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ توجہ رکھنا، وہ چہرہ انور کیسا ہوگا؟ چلو تھوڑی سی ذوق کی بات کرتے ہیں پھر میں عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں وہ چہرہ کیسا چہرہ ہوگا کہ جن کو دیکھنا ایمان کی حالت میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ چلنا ان کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے اس چہرے کی زیارت
زیارت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے، جب احادیث زیادہ یاد کی ہیں تو نبی کی مجلس بھی زیادہ اختیار کی ہے، جب مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کے چہرے کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ بتائیے میرے نبی کا چہرہ انور کیسا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور دنیا والو ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، ہم نے کائنات میں اپنے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ اور بات کو کھولیے نا، فرمایا کأن الشمس تجری فی وجہہ، اور دنیا والو جب ہم نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ آسمانوں کا سورج نبی کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کائنات کی سب سے بڑی نیکی سب سے پہلے جس ہستی کے حصے میں آئی ہے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میرے محبوب نے اعلان نبوت کیا، جن کو میرے محبوب نے جمع کیا ان میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے محبوب پہ پتھروں کی بارش کر کے میرے محبوب کو زخمی کر دیا، باتیں کر کے میرے محبوب کے دل کو زخمی کیا۔ سیدنا صدیق اکبر یمن سے واپس آئے، آپ کو پتا چلا محبوب کے دربار میں حاضر ہے، ان اللہ بعثنی الیکم، ابو بکر اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ صدیق اکبر کوئی سوال نہیں کرتے، اللہ اکبر، کوئی معجزہ نہیں مانگتے، صدقتا، اللہ کے نبی آپ نے جو کہا بالکل حق اور سچ فرمایا۔ ہاتھ نکالیے، ابو بکر تو بیعت کرنے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے آزاد مردوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی حالت میں جس نے سب سے پہلے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے وہ بھی تو حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی سب سے پہلے جس ہستی کے حصے میں آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اور میرے محبوب کی قدم قدم پہ تصدیق کی ہے۔ میں واقعات نہیں سنانا چاہتا، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جب میں اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار کو اپنائیں تو سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں جھوٹ چھوڑ کے سچ اپنانا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑ کے ہمیں سچ کی طرف آنا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، ہر طرف افراتفری، ہر طرف پریشانی، اللہ اکبر، عجیب رنگ ہے۔ میرے بھائیوں، اس ماحول کو ضرورت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سچ ہے، آپ کی یہ جو شان ہے، آپ کی یہ جو سیرت اور کردار ہے، یہ قوم کے سامنے، عوام کے سامنے، معاشرے کے سامنے اس کو رکھا جائے۔ کیوں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جھوٹ کے اندر بے سکونی، بے قراری، افراتفری ہے، اور سچ کے اندر کیا ہے؟ سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے۔ تو اب دیکھیے نا، اس وقت ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو لایا جائے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ماحول ایسا بنا ہوا، آج لوگ جو ہے وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر، میں اور آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، دو چار دوست بیٹھے ہیں، ایک کا فون آ گیا، اللہ اکبر، پوچھنے والے نے پوچھا ہاں بھئی کہاں پہ ہے؟ اگر وہ گھر ہو کہتا باہر ہو، باہر ہو تو کہتا ہوں دوسری جگہ پہ ہو، فون بند ہو گیا۔ ساتھ والے یہ نہیں کہتے کہ یار تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے غلط کیا، آگے سے کیا کہتے؟ تو اچھا کیتا انہوں ٹرکا دیتا، اگر وہ اتھے آ جاندہ تو ساڑی محفل خراب ہو جانی سی۔ اب دیکھئے جھوٹ یوں ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور آپ حضرات دیکھئے گا آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے۔ اس جھوٹ بولنے پہ ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے، یہ تو فنکار ہے، یہ تو ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ اچھا یہ کیسے سرمایہ ہے؟ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبانوں پہ تو جھوٹ ہے۔ کہتے مولوی صاحب اگرچہ بولتے تو جھوٹ ہے لیکن
تھکے ہارے پریشان لوگ جو ہیں 10 منٹ انہیں سن لیتے ہیں، چلو ان کو خوش تو کر دیتے ہیں، ان کو جناب والا راضی تو کر دیتے ہیں۔ کسی کو خوش کرنا یہ بھی تو نیکی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے نا کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر اس جھوٹ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی کتنی بار فرما رہے ہیں؟ 2 بار فرما رہے ہیں۔ تو بھائیو میری پہلی بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، اس وقت میرے اور آپ کے معاشرے کو ہمارے ان حالات کو جو ضرورت ہے وہ سچ کی ضرورت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ صدیق اکبر کی پہلی عظمت کیا ہے؟ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ آپ ہر اچھی بات اور سچی بات کی کیا کرنے والے تھے؟ تو یہ ہمیں ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اس سے اگلی بات قرآن کریم کی روح سے میں نے جو دوسری بات آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ اعطا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ آپ حضرات بخوبی اسے جانتے ہیں، خطابت کرنا یا واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، بس آپ حضرات کی توجہ دلوانا اس طرف۔ اس وقت میرے معاشرے کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے۔ نفلی صدقات تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں تو لوگ عشر نہیں دیتے۔ اگر آج یہ میرا معاشرہ زکوٰۃ اور عشر پہ توجہ دے، اللہ اکبر، اپنا حصہ نکالے اور جن کا یہ ہے ان تک پہنچائے، تو میں نے کہا یہ سارے معاملات آج جو ہمیں نظر آتے ہیں غربت کے حوالے سے، یہ رزق کے حوالے سے، یہ مسلمانوں کی جو نچلے طبقہ غریب طبقہ ہے، یتیم مسکین جو ہے، ان کے سارے حالات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں اگر ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دوسری خصلت کو اپنا لیں، اعطا والی۔ اس سے آگے چلیے نا، تیسری چیز جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے کہ صدیق اکبر کی تیسری شان کیا ہے؟ اتقا، وہ اللہ سے کیا ہے؟ ڈرنے والے، خوف خدا، اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنے والے۔ اس وقت میرے معاشرے کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ آج میرا معاشرہ جو ہے اللہ اکبر، حالات کیا ہے؟ ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پرواہ نہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ تو بھائیو میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار جو ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی چوتھی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ شکر کرنے والے تھے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، 2 سال گزرے، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی نا، امام ابو الحسن الواحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ یہ جو آپ نے مجھے حضور کی غلامی والی نسبت یہ عطا کی ہے، نعمت عطا کی ہے، مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو بھائیو میں نے 4 چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى۔ آئیے میں اور آپ یہاں سے ارادہ کر کے چلیں کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے اور سچ کو رواج دینا ہے۔ نمبر 2 اعطا، ہم اللہ کے راستے میں اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں، ترغیب دیں، جو زکوٰۃ دینے والے وہ زکوٰۃ دیں، عشر والے عشر خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ نمبر 4 اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ آخر میں
اللہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کی سیرت کا خلاصہ کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو وہ مقام صدیقیت کی راہیں مجھ پہ اور آپ پہ کھلیں گی۔ میرے بھائیوں، اس منزل کو کوئی پہنچ تو نہیں سکتا، نہ پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکے گا۔ ساری کائنات کے انسان مل جائیں پھر بھی نہیں، لیکن جسے ایک قدم بھی نصیب ہو گیا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں چند ایک جملوں میں بطور حاضری سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس سے کچھ موتی نکال کے آپ کے دامن میں ڈالنے لگا ہوں تاکہ صرف حاضری ہو جائے اور نمونہ آپ کے سامنے آ جائے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے میں تو ان کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں، جو یار غار نبوت ہے، وفادار نبوت ہے، جانثار نبوت ہے، لقب جن کا عتیق ہے، مصطفیٰ کے رفیق ہے، پیغمبر جن پہ شفیق ہے، صحابہ میں لعیق ہے، اخلاق میں خلیق ہے، جو مشہور ابو بکر صدیق ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا وہ سیدنا صدیق اکبر جو وفادار رسول بھی ہے، جانثار رسول بھی ہے، پاسدار رسول بھی ہے، غم گسار رسول بھی ہے، رازدار رسول بھی ہے، یار غار رسول بھی ہے، اندلیب گلستان رسول بھی ہے، عاشقان رسول کے قافلہ سالار بھی ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر وہ ہے جو صحابہ کے تاجدار ہے، عشق بلالی کے خریدار ہے، صداقت کے علمدار ہے۔ اللہ کی قسم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ہے۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ ان کی عظمت اور شان مقام اپنی جگہ پہ، میں وہ سنانے نہیں جا رہا، میں تو صرف خلاصہ اور نچوڑ دے رہا ہوں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر۔ میں نے کہا سنیے گا، صدیق وہ ہے جو راہبر بھی ہے، خلیق بھی ہے، مشفق بھی ہے، شفیق بھی ہے، احسن بھی ہے، عتیق بھی ہے، اللہ کی قسم صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ میں نے کہا جو صادق بھی ہے، صدیق بھی ہے، بحر رحمت کے ہاں عطالیق بھی ہے، ہاں بحر رحمت کے غریق بھی ہے، صحابہ میں عطالیق بھی ہے، حق و باطل میں وجہ تفریق بھی ہے، نامہ محبت کی مہر دلیل بھی ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صدیق اکبر نائب رسول اور خلیفہ بلا فصل بالتحقیق بھی ہے۔ بس میں نے عرض کیا، میری طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی، میں نے حاضری مقصود تھی، حاضری لگوا دی ہے، میرے اللہ نے پھر چاہا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔